سب سے پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور آپ بھی کسی پٹے کے پاس چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلمان نہیں بنا تو کوئی دوسرا مذہب بناتا، ہم بھی کسی پیڑ اور مورتی کوئی گڑی کو پوجنے چلے جاتے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اسلام جیسی دولت نصیب نہیں کرتا، ہم بھی کسی پیڑ کو، کسی ندی کو، کسی سورج کو پوجنے لگ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا، مسلمان بنا کے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اور سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اور آپ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کلمہ پڑھنے والا بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے والا بنایا۔ تو یہ اسلام جو ہے ہم اور آپ کے پاس کوئی آسانی سے نہیں پہنچا۔ یہ اسلام ہمیں اور آپ آج کے زمانے میں بندہ، اگر کوئی بچہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گیا اور مؤذن صاحب یا پیشوام صاحب کوئی بھی عالم و حافظ آ کر بچے کو نام کان میں اذان دے کر نام رکھ دیتا مسلمان کا، اور بندہ مسلمان ہو گیا، بندہ مسلمان ہو گیا، بچہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن قربان جاؤ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قربان جاؤ یہ قرآن کے اوپر، قربان جائیے دین الاسلام کے اوپر۔ آج ہمیں اور آپ کو اسلام آسانی سے اپنے گھر تک پہنچائے، یہ پہنچا تو کوئی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا، یہ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ اکبر قربان جائیے اتنے قربانیاں دینا پڑے، اتنے جانیں کٹ گئے، لوگ اتنے خون بہاتے تھے، لوگ اتنا ستایا جاتا تھا، اللہ اکبر قربان جانا۔ ہم اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کربلا کے میدان میں یہی اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں اور آپ بخوبی جان دے، کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت میں امام حسین نے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو بچانے کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت میں دھوپ میں اور تڑپتے ہوئے خاکدہ وہ میدان کے اوپر اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، تمام لوگوں کو ایک ایک کو قربان کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ قربان کرنے کے بعد وہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے گردن کو کٹا کر آج اسلام کو بچایا ہے۔ امام حسین نے اس کربلا کے میدان میں گردن کو کٹا کر آج اسلام کو بچایا ہے، آج اسلام کو ہمیں اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو یہ پورا صدقہ ہے، یہ کرم ہے امام حسین کا، یہ امام حسین کا کرم ہے۔ وہ کربلا کے میدان میں اپنے گھرانے کو لٹا کر آج ہمارے لیے نانا کو امام حسین کے لائے ہوئے، امام حسین کے نانا کے لائے ہوئے دین کو لیے بچانے کے لیے آج انہوں نے گھر کا گھر لٹا دیا اللہ کے بارگاہ میں۔ تو یہ اسلام ہمیں اور آپ کے پاس پہنچا تو کوئی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے۔ ہمیں اور آپ کے پاس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھ لیجئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک صحابی رسول ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو وہ جن کی کام کرتے تھے، ان کا جو مالک تھا، ان کا جو مالک تھا، جو صدر تھا، جو سیٹ تھا اس کا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بہت ستاتا تھا، بہت ستاتا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے تھے، جب حضرت بلال حبشی نماز پڑھتے تھے تو اس کا جو مالک تھا، اس کا جو سیٹ تھا، وہ دیکھ کر دشمنی کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو ستاتا تھا، بلال حبشی کو ستاتا۔ اللہ اکبر، کیا قربانی، کیا ستاتا تھا، اللہ کو قربان جانا کہ گرم گرم میدان میں جو گرم جو پتھر ہوتے ہیں، جو پتھر، جو گرم پہاڑ کے جو پتھر ہوتے ہیں، گرم پتھر کے اوپر حضرت بلال حبشی کو بغیر کپڑے کے، اوپر کے کپڑے نکال کر ننگی پیٹھ وہ جلتے ہوئے پتھر کے اوپر سلاتا تھا، پتھر کے اوپر ننگی پیٹھ سلاتا تھا۔ اور جو بالو ہوتا ہے، گرم ریت ہوتا ہے، اس ریتوں کے اوپر بلال حبشی کو سلایا جاتا تھا۔ اور اس مالک کا حد اتنا بڑھ گیا، اس کا ظلم اتنا بڑھ گیا، آخرکار جیسا کہتا کہ اے بلال حبشی تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا چھوڑ دو،
بلال حبشی کہتے کہ میری جان چلے جائے لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میری جان چلے جائے لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ان کا جو مالک جو تھا اس کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ اس کے زبان کو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان کو کینچی سے پکڑتا ہے، پکڑ کے باہر کھینچتا ہے۔ جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان کو باہر کھینچنے کے بعد گرم گرم ایک دم جو آگ ہوتی ہے، آگ کا جو انگار ہوتا ہے، انگار کا جو ڈھیلا ہوتا ہے، اس کو لے کر بلال حبشی کے زبان پہ ڈال دیتا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اسلام کے اوپر چل رہا ہے، تو مورتی کو پوجنا چھوڑ رہا ہے، تو بت کو پوجنا چھوڑ رہا ہے، اس لیے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کے زبان کو کھینچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے زبان کو کھینچ کر اس کے اوپر آگ کو ڈال دیا جاتا ہے، آگ کے ڈھیلے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا ظلم کہتے تھے، اتنا ظلم سہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حد اتنا بڑھ گیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈالنے کے بعد گاؤں کے جو بچے رہتے، شرارت کرنے والے، مستی کرنے والے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں وہ رسی کو تھما دیتا، اور تھمانے کے بعد فرماتا کہ جاؤ اس بلال حبشی کو کھینچ کر اپنے گلی گلی میں گھما دو۔ اللہ اکبر! وہ شرارت لڑکے جو ہے، وہ بچے جو ہے اس بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گلے میں جو رسی رہتی، اس رسی کو پکڑ کے گلے گلی میں، محلے محلے میں گھومتے تھے۔ اللہ اکبر! اس کے وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جسم کے اوپر کا کپڑا پھٹ جاتا اور ان کے جسم چھلا جاتے اور پورا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، لہو لہان ہو جاتا تھا۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے، وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ اتنا دکھ سہنے کے بعد بھی، اتنا ظلم اٹھانے کے بعد بھی کبھی اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے نہیں ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ اتنا ظلم ہونے کے بعد پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد سے دین کو نہیں چھوڑے ہیں، لیکن آج ہمیں اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ان لوگوں کا ایمان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان ہے، وہ حقیقت ایمان ہے، وہ پختہ ایمان ہے۔ امام حسین کو دیکھ لیجئے، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنے گھر کے گھر کو لٹاتے چلے گئے، اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے صحابہ جتنے ساتھی تھے تمام لوگ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ ہوتا ہے پکا ایمان، وہ ہوتا ہے پختہ ایمان، لیکن ہمارا ایمان دیکھیے، ہمارا ایمان دیکھیے کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کوئی کام گھر میں بنتا نہیں تو لوگ کہتے کہ فلاں پٹے کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے دودھ ڈال کے آ تو تمہارا کام بن جاتا، تو ہم چلے جاتے پٹے کے پاس۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں گڑی کے پاس جاؤ، فلاں کے کوئی ہندو ہے، وہ ہندو کنے چلے جاؤ تو تمہارا کام بن جاتا، وہ ہندو کنے چلے جاؤ تو تمہارا گھر میں کیا تو گیا تو وہ مل جاتا، وہ ہندو کنے چلے، یعنی جس طریقے سے ان لوگوں کے پاس کہتے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اس ہندو کے پاس چلے جاتے، کبھی اس پٹے کے پاس چلے، کبھی اس گڑی کے پاس چلے جاتے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ایمان تھا؟ ایمان ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے ایمان کے لیے، لائے ہوئے دین کے لیے، جس کلمہ پڑھتے تھے اس کلمہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنا چاہے کچھ بھی چلے جائے، چاہے جان بھی چلے جائے، چاہے اپنا گردن کٹ جائے، منظور ہوتے، لیکن دین کے اوپر کوئی کمی نہیں آنے دیتے، دین کے اوپر کوئی کمی نہیں آنے دیتے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اسلام جیسی دولت عطا فرمایا، ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے والا بنایا۔ تو ہمیں اور آپ کا جو کرنا یہ ہے کہ ہم اور آپ کے پاس آسانی کے ساتھ دین پہنچا، تو اس دین کو ہمیں اور آپ کو سنبھالنا ہے، دین کو سنبھالنا ہے، دین کو برباد نہیں کرنا۔ ہمیں اور آپ کا دین یہ ہے، ہمیں اور آپ کا ایمان یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اور عمل کرنا یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس دین بھیجا، ہمیں اور آپ کو دین کی دولت نصیب ہوئی، تو ہمیں اور آپ دین کے اوپر عمل کرنا، عمل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو نمازوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک بچہ دوسرے کو بولے چلو مسجد کو جائیں گے، مسجد کو جا کر نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اس لیے ہر عاقل بالغ مومن بندے کے اوپر، مرد ہو عورت ہونے دیجئے، ان تمام لوگوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے،
ان لوگوں کے اوپر 5 وقت نماز فرض ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا, اس لیے مسجد کو آباد کرنا ہے. آپ مسجدوں کو آتے جائیں گے, اللہ کے گھر کو آتے جائیں گے, تو آپ کو بھی کچھ دین سیکھنے کے لیے مل جائے گا. آپ کو جو بات معلوم نہیں ہے وہ بات معلوم کرنے کے لیے مل جائے گا. اس لیے دین کو سیکھیے, دین کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہمیں اور آپ دیکھیے, دنیا کے بارے میں تو سب جانتے ہیں, ہمیں اور آپ دنیا کے بارے میں سب جانتے ہیں. فلاں سی ایم کون ہے تو فلاں ہے, فلاں ہیرو کون ہے تو فلاں ہے, فلاں اس فلم میں کون ہیروئن ہے تو فلاں ہے. یہ تمام چیزیں دنیا کے ماحول جانتے ہیں. دنیا کے بارے میں اتنا جب جان سکتے ہیں تو دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ اور دین کے بارے میں نہ ہم کو غسل کا طریقہ آتا, نہ نہانے کا, نہ دھونے کا, نہ وضو کا, نہ نماز کا. اور ہم اور اب کیا چیز کے مسلمان ہیں؟ دنیا میں دنیا کے ماحول کے حساب میں گھومتے ہوئے, دنیا کے پالیٹکس کے حساب میں گھومتے ہوئے, فلاں کے بارے میں معلوم, فلاں کے بارے میں معلوم, لیکن ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اولاد ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیٹی کا نام کیا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو تمام لوگ یہ معلوم کہ فلاں کا بیٹا کون ہے, فلاں ہیرو کا بیٹا کون ہے, فلاں ہیرو کا بھائی کون ہے. تو دین کے بارے میں جب یہ سمجھ سکتے ہیں, ہمیں اور آپ دین کے بارے میں جب دنیا کے بارے میں سیکھ سکتے, سمجھ سکتے, معلوم کر سکتے ہیں, تو ہمیں اور اب دین کے بارے میں کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ دین کے بارے میں کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رکھ تو ایمان کے ساتھ رکھے, اور اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے, اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے. اس لیے ہم اور آپ جو ہے ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان پختہ کیجئے. ہمارا ایمان جب پختہ ہو جائے گا, بندہ کبھی بہکے گا نہیں, بندہ کبھی بھی دوسرا راستہ پہ نہیں جائے گا, کبھی بندہ اسلام کو چھوڑے گا نہیں. آج کل غور کرنے کی مقام یہ ہے, آج کل ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ برقعے بھی پہنتے ہیں, جو لوگ ٹوپی بھی لگاتے ہیں, جو لوگ نمازوں کو بھی آباد کرتے ہیں, لیکن جب دیکھتے ہیں تو گڑیوں کے پاس بھی دکھتے ہیں. بندے جب گڑی کو بھی چلے جاتے, جب وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو گڑی کے پاس چلے جاتا ہے, جو پٹے کے پاس چلے جاتا ہے, اس کو دین کے بارے میں پورا معلوم نہیں ہے, دین کے بارے میں علم نہیں ہے. جس کو دین کا علم ہوتا ہے, جو جس کے پاس دین کا سمجھ ہوتا ہے,